اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. بہت جلدی ہم اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی منازل کی طرف سفر کرنے والے ہیں. یہ سفر اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے، مرضی سے نہیں ہوگا. جب خالق و مالک چاہے گا ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے گی. پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا ماجرا پیش آنے والا ہے. بہت سے خوش نصیب تو ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ مالک بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے، عقاب کے، اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما دے گا. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنے ان پیاروں میں شامل فرما لے. قیامت کی جو پیشی ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو صرف اقرار کی ہے کہ اللہ مالک بندے پر بندے کے گناہ پیش کرے گا. بندہ اپنی خطاؤں کا اقرار کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا، لیکن اللہ مالک اس پر پردہ ڈالے رکھے گا اور اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما کر اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرما دے گا. اللہم اجعلنا منہم. دوسری صورت سوال جواب کی ہے. کیوں کی ہے؟ اللہ بندے پر بندے کے گناہ پیش کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ جس بد نصیب سے یہ سوال ہوا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، وہ مارا گیا، وہ ہلاک ہو گیا. اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا. اللہ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم حقدار ہیں. ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا اے مالک و مولا جو تیری رحمت کا تقاضا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سنتے ہیں. صحیح بخاری سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب یوم القیامت عذب. قیامت کے دن جس سے حساب لے لیا گیا، جس سے پوچھ گچھ ہو گئی کہ یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ جرم کیوں کیا، تو نے یہ خطا کیوں کی، وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. سیدہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ مالک نے یہ نہیں فرمایا ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک الحساب انما ذاک العرض. وہ حساب نہیں، وہ تو حساب کے لیے پیش ہونا ہے. آسان حساب سے مراد پیشی ہے، بندے پر بندے کے گناہ پیش ہوں گے جس کا بندہ اقرار کرے گا من نوقش الحساب یوم القیامت عذب. جس سے اللہ نے مناقشہ کر لیا، پوچھ لیا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. اے میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے میں اپنی جان کو نصیحت کرتا ہوں، پھر اپنے ہر مسلمان بھائی کو نصیحت کرتا ہوں. برائی جب ہمارے سامنے مزین ہو کر آئے تو اپنے دل سے ایک سوال کیا کریں، اس گناہ کرنے پر اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کیوں کیا، میرا کیا جواب ہوگا؟ یہ جذبہ، ایمان کی یہ کیفیت اگر میرے اور آپ کے دل میں باقی رہے تو انسان اور اس کے گناہوں کے درمیان یہ بہت بڑی آڑ بن جاتی ہے. مواقع ہیں گناہ کرنے کے، نفس اس پہ ابھار رہا ہے. ایک ہی سوال اپنے نفس سے کیجئے، اس گناہ پر اگر اللہ نے پکڑ لیا، پوچھ لیا تو میرا کیا جواب ہوگا؟ اصل میں تو یہ سوال کا سلسلہ اور پکڑ کا سلسلہ کفار کے ساتھ ہے، لیکن بہت سے اہل توحید بھی اپنے گناہوں کی بنا پر اس میں شامل ہو جائیں گے.
پھر اللہ اپنی رحمت سے اہل ایمان کو توحید کی بنیاد پر جہنم سے نجات دے کے جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن 5۔ الفاظ بڑے ہی شدید ہیں، معانی بڑے ہی سخت ہیں۔ ان الفاظ کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دل میں اتاریے۔ قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے قدم اپنے رب کے سامنے اس وقت تک اس کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ منظر، یہ پیشی بڑی شدید ہے۔ اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے اور ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہمیں اپنی رحمت کی چادروں میں چھپا لے۔ بندہ اللہ کے سامنے ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے سوالات پوچھنے ہیں، جب تک جواب نہیں دیں گے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، وہ کیا ہے جو بندہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جس کا حساب دے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں گزار کر آیا، زندگی کا مقصد کیا تھا، مقصد حیات کیا تھا، زندگی کیا کرتے ہوئے گزاری۔ زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ ہماری یہ زندگی جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ کوئی اس کا یہ معنی نہ سمجھے کہ ہم دنیا کو بھلا کر جنگلوں اور پہاڑوں اور دریاؤں کے کناروں پہ نکل جائے۔ یہ تعلیم رہبانیت کی اسلام نے نہیں دی۔ کچھ ضروریات زندگی ہیں اور کچھ مقاصد حیات ہیں۔ ضروریات زندگی ضرور حاصل کیجئے، اپنا نصیب دنیا میں سے لیجئے، لیکن نہ بھولیے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، آسمان والے کی طرف سے ہدایت کا پیغام تم تک آئے گا، جو اس پر چلے گا وہ جنت پا جائے گا۔ عمر کہاں گزاری؟ سوچئے آج میری اور آپ کی عمر کس مقصد کے تحت گزر رہی ہے؟ کہ اس میں اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ کہ آخرت کی تیاری ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ یا دنیا کی یہ 4 دن کی زندگی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، عمر کے اندر جوانی کے ایام بڑے ہی قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور جوانی کی عمر میں انسان کے عزائم بڑے پختہ اور بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ اس جوانی کی عمر میں آپ نے کیا کیا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ نوجوان جس کا دل اللہ کی مساجد سے لگا ہوا ہو، قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس جوانی کو مستانی سمجھا ہوا ہے، جوانی آتی ہی اچانک ہے، یہ مستانی ہے، جوانی میں جو چاہے کرتے پھرو، آخرت، قبر، جنت، اس کی فکر بڑھاپے میں کریں گے جب کسی قابل نہیں رہیں گے، پھر مسجد، ذکر اذکار، قرآن، مصلی، یہی کچھ ہونا ہے۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی، کہ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ جوانی میں مریں گے نہیں؟ آپ کو بڑھاپا آئے گا کیا آپ رب سے لکھوا کر آئے ہیں؟ موت کا تو ایک لمحے کا بھی یقین نہیں، کب کس کو اپنا شکار بنا لے۔ تو یہ جوانی کی عمر میری اور آپ کی کہاں گزر رہی ہے؟ سوچئے اللہ کے لیے۔ بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے محاسبہ کیجئے، اور اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو فکر کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے مسلمان بھائی کو
میرے دن کے 24 گھنٹے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ موبائل کی فضول محفلوں میں، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر فضول اپنے وقت کا ضیاع، یا قرآن پڑھتے ہوئے، دین سیکھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے؟ منافقین کا حال بیان ہوا کہ وہ بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سوچئے 24 گھنٹے میں آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر کتنی بار نکلتا ہے؟ کتنی بار آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کی زبان پر کتنا رہتا ہے؟ اگر بہت تھوڑا تو ڈر جائیے، یہ اہل نفاق کا حال ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اور بہت ساری اکثریت ایسے بھی آپ کو جواب میں ملے گی جو کہے گی ہماری زبان سے تو یہ بات کبھی نکلتی ہی نہیں ہے۔ جوانی کے ایام کہاں گزار کر آئے، یہ اللہ نے سوال کرنا ہے۔ جس نے جوانی دی ہے، جس نے عمر دی ہے، وہ آپ سے پوچھے گا یہ کہاں گزار کر آئے ہو۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، آپ کا مال، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، کہاں سے کمایا ہے؟ مسلمان مال کمانے میں آزاد نہیں ہے کہ وہ سود کا معاملہ کرے، وہ جوئے کا معاملہ کرے، وہ حرام طریقے سے کمائے۔ مال آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے یہ کوئی ٹینشن نہیں، حلال ہے یا حرام۔ سود پر میں نے قرضے لے کر زمینیں بنائی ہیں، میں نے قرضے لے کر سود پر مکان خریدے ہیں، میں نے قرضے لے کر گاڑیاں خریدی ہیں، میرا سارا سسٹم جو ہے وہ سودی معاملات پہ چل رہا ہے۔ لاٹری کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، حرام کاری کے ذریعے، جھوٹ بول کر، ناحق لوگوں کا حق مار کر، بہنوں کا حق دبا کر، یتیم بھتیجوں کا حق دبا کر، لوگوں سے لوٹ کھسوٹ کر کر میں نے کہاں سے کمایا؟ الا من رحم ربی، اکثریت کے دل سے یہ فکر نکل گئی کہ مال کہاں سے کما رہا ہوں، کیا میرا کمائی کا ذریعہ ہے۔ ان کو بس یہی فکر ہے، جیب بھری ہونی چاہیے، حلال سے یا حرام سے یہ کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں یوں کوئی اگر بتا دے کہ آپ جس کسائی سے گوشت لے کر آتے ہیں وہ گدھے کا گوشت بیچتا ہے تو سر پھاڑنے کے لیے پہنچ جائیں گے، حرام جانور کھلاتے ہو ہمیں، کوئی شک نہیں گدھا حرام ہے، لیکن کوئی شک نہیں یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ اسلام کے نام پہ، مساجد مدارس کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے کھا جانا حرام ہے، بیواؤں کا حق مار جانا حرام ہے، یتیموں کا حق مارنا حرام ہے، جھوٹ بول کے کمانا حرام ہے، چائنا کی چیز کو جاپان کی بنا کر بیچنا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، سودی کمپنیوں کے ساتھ معاملات کرنا، سود والے معاملات میں حصے دار پارٹنر بننا حرام ہے۔ صرف گدھا حرام نہیں، یہ چیزیں بھی حرام ہے۔ مال کہاں سے کمایا؟ جواب مالک کو دینا ہوگا، نہیں دے سکو گے جب تک قدم نہیں ہلیں گے۔ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کمایا کہاں سے، لٹایا کہاں پر، خرچ کہاں کیا؟ یہ آج جو آپ خرچ کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے۔ حلال راستے میں خرچ ہو رہا ہے یا حرام میں؟ اللہ کو راضی کرنے پہ خرچ ہو رہا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے پہ؟ کسی نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا، کسی نے آپ کو گالی دے دی، اور آپ کسی شوٹر کو 10 لاکھ روپے دے کر کہتے ہو اس کو اڑا دو، اس 10 لاکھ کا جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ وہ قتل کا خون تو آپ کے سر پہ ہے ہی ہے، یہ مال جو رب کی ناراضگی میں لگایا اس کا جواب دینا ہے۔ اپنے گھر کے اندر شیطانی وسائل اپنے بچوں کو لا کر دیتے ہو، گانے، فلمیں، ڈرامے، بے حیائی کے ساز و سامان، موسیقی کے ساز و سامان آپ نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں، ان کی تربیت میں بربادی کے پورے حصہ دار ہو۔ قیامت کے دن جواب دینا ہے، یہ مال کہاں پہ خرچ کیا۔ اللہ کے نام دیتے ہوئے سب سے چھوٹا نوٹ نکلتا ہے، اور بے حیائی کے پروگراموں میں جاتے ہوئے سب سے بڑا نوٹ نکلتا ہے۔ جواب دینا ہے مال کہاں خرچ کر کے آئے، کتنے یتیموں کی کفالت کی، کتنی مسکینوں کی کفالت کی، کتنی بیواؤں کے سہارا بنے، کس کے اوپر مال خرچ کیا، کہاں لگایا۔ یاد رکھیے گا، جیب سے نوٹ نکالتے ہوئے ہمیشہ اپنے دل میں یہ بات
پختہ رکھا کریں، ایک دن مجھے جواب دینا ہے یہ پیسہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اور یہ سوال بڑا ہی خطرناک ہے، یہ سوال سب سے شدید ہے۔ جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ یہ سوال نہیں ہے کہ تو علامہ بنا یا نہیں، 8 سال مدارس میں پڑھائی کی یا نہیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان یہ کہ جی میں علم سیکھتا ہی نہیں ہوں، سیکھوں گا تو جواب دینا پڑے گا۔ بنیادی دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ کی توحید کا علم، پیارے نبی کی رسالت کا علم، ارکان اسلام پہ عمل کرنے کا علم، اس کا حاصل کرنا آپ پر، مجھ پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن آپ تک جتنا علم پہنچا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیا کام کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور آپ کی جنت میں آپ کے پڑوسی بنیں گے، اور کیا کام کریں گے تو حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے۔ جو باتیں مجھ تک پہنچ چکی، جو علم مجھ تک پہنچ چکا، قرآن پاک کی جتنی آیات میں نے ترجمے سے سنی پڑھی، جو بات حقیقی مجھ تک پہنچی، جو علم مجھے حاصل ہوا، میں نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کے کان تک یہ آواز پڑی ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر، سن کر اس پہ عمل کیا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے؟ آپ تک آواز پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا، آپ نے اپنے ابو کی، اپنی اماں کی، اپنی دادی اور دادا کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بڑوں کی، عزیزوں کی قبروں کو پختہ بنایا؟ آپ تک آواز پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساز اور موسیقی سے منع کیا، فرمایا میں اس دنیا پر ساز کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا؟ آپ نے اپنے گھر کے اندر ٹیلی ویژن، ساز کے آلات، موسیقی کے آلات، یہ سب پہنچائے۔ آپ کو علم تھا یہ حرام ہے، آپ کو پتا تھا یہ گناہ ہے، آپ کو پتا تھا سود کھانا حرام ہے، آپ کو پتا تھا زنا حرام ہے، آپ کو پتا تھا۔ جتنا آپ تک علم پہنچا، آپ نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوال جب تک اس کا جواب نہیں دے لیں گے، اللہ کے سامنے بندہ کھڑا رہے گا، اس کے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں 7138 نمبر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص تم میں سے حاکم ہے، اس حاکم کی رعایا ہے، اس حاکم سے پوچھ ہوگی اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کر کے آیا۔ فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ، مسلمانوں کا امیر، اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا، تو اپنی رعایا کے بارے میں، ان کی بہتری کے بارے میں، ان کی بھلائی کے بارے میں کیا کچھ کر کے آیا؟ تیری گردن میں ذمہ داری تھی، تو امیر تھا، تو بادشاہ تھا، تو ذمہ دار تھا، تو نگران تھا، تو حکمران تھا، تیرے نیچے تیرے رعایا تھی، تو ان کے بارے میں کیا کرتا رہا؟ ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر کے لیے، ان کی بہتری کے لیے تو نے کیا اقدامات اٹھائے؟ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، مرد اپنے اہل خانہ پر نگران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر دہرا دوں، مرد اپنے اہل خانہ پر نگران ہے، اپنی بیوی پر نگران ہے، اپنے بچوں پر نگران ہے، اپنی اولاد پر نگران ہے، جن کو وہ روٹی کھلا رہا ہے، جن کو کما کر لا کر دے رہا ہے، جو اس کے نیچے ہیں، جو اس کے آرڈر پر چلتے ہیں، جن پر وہ حکم چلاتا ہے۔ قیامت کے دن اس شخص سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال ہوگا۔
آپ ذمہ دار ہیں، ان کے رزق تلاش کر کے لا کے انہیں دیتے ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ قبیلے کے بڑے ہیں، آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے؟ قیامت کے دن ذمہ داری آپ کے کندھوں پر پڑے گی، سوال آپ سے ہوگا۔ یہ بے پردہ گھر سے نکلتی تھی، یہ غیر مردوں کے ساتھ بیٹھتی تھی، بے پردہ بیٹھتی تھی، اس کا چہرہ کھلا ہوتا تھا، یہ اللہ کے حکموں کو ٹھکراتی تھی۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی بیوی گھر میں بے نماز ہے، آپ کی بیٹیاں گھر میں بے نماز ہیں، آپ کی اولاد گھر میں بے نماز ہے، آپ پہلی صف کے نمازی ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں، اور آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں نمازوں سے غافل ہے، قرآن سے غافل ہے، دین سے غافل ہے، پردے سے غافل ہے، اسلامی شعائر سے غافل ہے، اسلام پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہے، اور آپ پورے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ ان گھر والوں کی تربیت کے بارے میں قیامت کے دن آپ جواب دہ ہیں۔ یہ اسلام ہے پیارے بھائی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس نے حکم دیا ہے اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فجر کی نماز پہ اٹھے تو اپنے بچوں کو اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی بیوی کو جگانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی بیٹیوں کو، گھر کے افراد کو اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بتائیے اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا آپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے کہ خیر و سلامتی سے اپنی بیوی کو، بچوں کو، اولاد کو، معصوموں کو گھر سے نکال لیں؟ ارے یہ بے نماز ہو کر جہنم کی آگ کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی اولاد جوان ہو گئی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ موبائل تو آپ نے ان کو لے کر دیا ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن تو آپ کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، گھر کے اندر موسیقی کے سارے آلات آپ نے لے کر دیے ہیں، ان کو فلمیں گانے دکھانے کے سارے انتظامات آپ نے کیے ہیں، اب آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن ان کی تربیت کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، عورت نگران ہے، ذمہ دار ہے، اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اس کے بچے کی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی۔ اس سے قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ تیرا بندہ تو صبح ڈیوٹی پہ چلا گیا، وہ تو جاب کر چلا گیا، وہ اپنی دکان پہ چلا گیا، اس کے ذمہ باہر کا کام، رزق کی تلاش، رزق کمانا، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرنا اس کے ذمہ تھا، وہ اپنی ضروریات پہ چلا گیا، تو گھر میں تھی، تو نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی، تو نے اپنے گھر کے معاملات کو کیسے دیکھا؟ کیا تیرے حکموں کو اس گھر میں نافذ کیا جاتا تھا؟ وہ حکم اسلام کے مطابق ہوتے تھے یا خلاف ہوتے تھے؟ تو نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی؟ تربیت ماؤں کا کام ہے، بیٹیوں کی تربیت ماؤں کا کام ہے، اولاد کی تربیت ماؤں کا کام ہے۔ یہ میاں بیوی مل کر اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم کا گڑھا بھی بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دونوں صورتوں میں قیامت کے دن آپ نے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر یہ گھر جنت کا منظر ہوا، آپ کے بچے قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، دین پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے یہ مطلب کبھی نہیں نکلتا کہ وہ دنیاوی فنون سے غافل رہیں، نہیں، دنیا کے سارے فنون ان کو سکھائیں، دنیاوی علم ان کو دیں، لیکن مسلمان بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں والی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی بیٹیوں کو عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلانا، فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو صحابہ کا درس دینا، ان کی زندگی ان کے سامنے کھول کر رکھنا، ان کی اسلامی تربیت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا قیامت کے دن آپ سے سوال ہونا ہے۔ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، خادم، غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے سوال ہونا ہے۔ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، سنو خبردار، تم میں ہر ایک آدمی حکمران ہے، اس کی رعایا ہے، رعایا کے بارے میں قیامت کے دن وہ جواب دہ ہے۔ پیارے بھائی، یہ قیامت کی گھڑی بڑی شدید ہے، یہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، اس دن کا حساب و کتاب بھی بڑا سخت ہے۔ آئیے ایک بد نصیب کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان
صحیح مسلم میں 2581 نمبر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار مال و دولت دنیا کی نہیں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں، روزے اور زکوٰۃ اس نے ادا کی ہوگی، ان سب نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا۔ نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے اور اس کا اجر و ثواب اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ فلاں کو اس نے گالی دی تھی، وَقَذَفَ هَذَا، فلاں پر اس نے بہتان لگایا تھا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور فلاں کا اس نے مال کھا لیا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کو اس نے قتل کیا تھا، ناحق اس کا خون بہایا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو مارا تھا۔ یہ جس کو مارا، جس کا خون بہایا، جس پہ الزام لگائے، جس کو گالیاں دی، یہ سارے اکٹھے ہو کر موجود ہیں۔ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت میں انصاف کا ترازو لگنا ہے اور انصاف ہونا ہے۔ تو پیارے بھائی، منظر بڑا شدید ہے، اس منظر کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے۔ کسی پہ غصہ آ جائے تو فوراً اپنی چودراہٹ دکھاتے ہوئے، اپنی بڑائی دکھاتے ہوئے، اپنی قوت کا اظہار کرتے ہوئے ڈنڈا، مکہ، ہاتھ، گن، گولی نہ اٹھائیے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جہاں آپ خالی ہاتھ ہوں گے، آپ کا کوئی وہاں پر اثر و رسوخ کام نہیں آئے گا۔ وہاں مظلوموں کا دن ہوگا اور عدالت میں فیصلے ہوں گے۔ اب فیصلہ کیا ہوگا؟ فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کو مارا ہے، جس کا خون بہایا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس پر تہمتیں لگائی ہیں، اس کی نیکیاں بٹنی شروع ہو جائیں گی، بدلہ دیا جائے گا۔ دے بدلہ، بہنوں کا حق کھانے والوں، ماں کا حق کھا کر بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دینے والوں، یتیم بھتیجے بھتیجیوں کا حق کھا جانے والوں، پڑوسیوں کا حق کھا جانے والوں، قیامت کے دن آوازہ پڑے گا، دو بدلہ، کہاں سے دیں؟ بہن کے 10 مرلے بنتے تھے، میں دبا گیا اور میں نے یہی سمجھا کہ اگر میں نے بہن کو حق دیا میرا ناک کٹ جائے گا، قوم میں بدنام ہو جاؤں گا، تیری بہن بڑی ظالم ہے، بھائی سے حق لے گی، ہمارے خاندان میں حق نہیں لیا کرتے، یہ حق اللہ نے رکھا تھا، تو اللہ کے فیصلوں کو ٹھکراتا ہے۔ دے بدلہ، کہاں سے دوں؟ قیامت کے دن سکہ کیا ہوگا؟ کرنسی کون سی چلے گی؟ وہاں ریال، ڈالر، روپے نہیں ہوں گے، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات نہیں ہوں گے، وہاں کرنسی ہوگی، نماز کا ثواب اس کو دے دے، حج کا ثواب اس کو دے دے، زکوٰۃ کا ثواب اس کو دے دے، روزوں کا ثواب اس کو دے دے، نیکیاں بٹنی شروع ہو جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اگر کسی بدنصیب کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی اور سوالی موجود ہے، ان کو بھی بدلہ دینا ہے، ان کو بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ تو نیکیاں بھی نہیں رہی، آواز آئے گی ان کے گناہ ظالم کے سر پہ لاد دیے جائیں۔ ظالم، مفلس، لاچار و کلاش ساری نیکیاں بٹوا کر لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ اٹھا کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور یہ اپنے گناہ اس کے سر پہ لاد کر گناہوں سے فارغ ہو کر ہو سکتا ہے جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ پیارے بھائی، یہ عدالت بڑی شدید ہے، یہاں کوئی زور نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی بابا جی، کوئی شاہ جی، کوئی چودھری جی، کوئی حاجی جی نہیں ہے، یہاں کوئی بکنے والے جج نہیں ہے، یہاں کوئی وکیل نہیں ہے جن کو آپ خرید لیں، کوئی آپ کا کیس
کس لڑے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ ہر کوئی یہ چاہے گا جو جاتا ہے بھاڑ میں جائے، میری جان بچ جائے۔ اس دن کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کرے، کسی غریب پہ ظلم کرتے ہوئے، کسی غریب کو گالی دیتے ہوئے، اصل ظلم تو ہوتا ہی کمزوروں پر ہے۔ جو اپنی قوت سے زیادہ قوت والا ہو، انسان اس کے سامنے سر جھکا کے جاتا ہے، پانی نیچے کو ہی بہتا ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو روکیے، یہ مظلوم، یہ کمزور ایک دن آئے گا جب اپنے اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، پھر مجھے اور آپ کو کون بچائے گا؟ ایک صحابی اپنے غلام پر ناراض تھے، اس کو مار رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، دور سے آواز لگاتے ہوئے آئے، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ جب وہ قریب آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور کہا اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی نے منع کیا، فوراً لاٹھی کو پھینک دی۔ آپ نے صرف ایک جملہ کہا، اے میرے صحابی، تو اپنے غلام پر جتنی قوت، طاقت، قدرت رکھتا ہے، تیرا اللہ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قوتیں رکھتا ہے۔ ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے تو انسان، لیکن ایمان دل کے اندر رچا بسا ہوا تھا، مصطفیٰ کے شاگرد تھے۔ یہ جملہ سنتے ہی کیسے تڑپ اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے غلام کو اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ جو زیادتی کر بیٹھا، جو مار پیٹ کر بیٹھا، میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو یاد رکھیے، اپنے ہوٹلوں پر چائے بانٹنے والے، بچوں پہ ظلم کرنے والوں، اپنے فیکٹری کے ملازموں کو مارنے والوں، چھوٹی چھوٹی بات پر ڈنڈے اٹھا کر اپنے ملازموں کو پیٹ دینے والوں، یہ ملازم ہے، غلام نہیں، آزاد ہے۔ اپنی بیویوں کو مارنے والوں، اپنے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانے والوں، اپنی بوڑھی ماں باپ کو دھکے دے کر اپنے گھروں سے نکالنے والوں، اس جملے پر غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا، میں ڈرتا تھا کہیں اس غلام کے جسم کے اس اعضاء کے بدلے تیرے اعضاء کو جہنم کی آگ نہ پکڑ لے۔ جتنا تو نے اسے مارا ہے، اس پہ ڈنڈے برسائے ہیں، میں ڈرتا تھا کہیں جہنم کی آگ تیرے جسم کے ان اعضاء کو نہ پکڑ لے جن اعضاء پر تم نے اس کے اوپر ڈنڈے برسائے۔ اے میرے پیارے بھائی، قیامت کے دن مجھے اور آپ کو کون بچائے گا؟ اس لیے اللہ کے لیے رک جائیے۔ اگر کوئی معاملہ ظلم ستم کا ہے، گالی گلوچ کا ہے، کسی کے اوپر بہتان باندھنے کا ہے، اس دنیا میں معافی مانگ لیجئے، کیا ہوگا؟ چند لوگوں کے سامنے اگر ذلیل بھی کر دیے گئے تو کیا حرج ہے؟ ارے قیامت کے دن کی ذلت سے تو بچ جاؤ گے۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ معاف فرمانے کا فیصلہ فرما چکا ہوگا اور اس نے بھی لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے۔ اللہ مظلوم کو اپنی طرف سے جنت کے اعلیٰ مقام اور مناظر دکھا کر پوچھے گا، اے بندے، وہ جنت کا وہ ٹھکانہ لینا ہے، میرے اس بندے کو معاف کر دے، میں تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ اس طرح ان کی معافی کروا کر اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ قیامت کی عدالت کا منظر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو غور سے سننا۔ قیامت کے دن تم سب حقداروں کے حقوق ان کو ادا کرو گے، یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا اور اس کا بھی حق اسے دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد جانور پھر دوبارہ مٹی ہو جائیں گے، وہاں انسان اور جن باقی رہیں گے جن کے لیے جنت یا جہنم کا معاملہ ہے۔ لیکن انصاف کا ماجرا کیسا ہوگا کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو دونوں کو اٹھا کر ان کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس عدالت میں اگر یتیموں نے، بیواؤں نے، مسکینوں نے، غریبوں نے، مزدوروں نے آپ کے دامن کو پکڑ کر اللہ سے سوال کر لیا، اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، آج ابھی وقت ہے ان کو راضی کر کے آپ
اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کیجئے، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، اگر کسی نے اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا ہے تو اسے چاہیے معاف کروا لے، اس کے پاس جائے، معافی تلافی کروا لے، اس کو راضی کر لے۔ کسی کا حق مارا ہے وہ حق دے دیجئے، کسی کے مال کی چوری کی ہے وہ مال واپس لوٹا دیجئے، کسی کو گالی دی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لیجئے، اس دنیا کے اندر اپنے معاملات کو حل کر لیجئے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِّن قَبْلِ أَن يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، قیامت کے دن درہم و دینار کسی کے پلے میں نہیں ہوں گے، کوئی کسی کو درہم و دینار دے کر جان نہیں چھڑوا سکے گا۔ ہاں وہاں تو نیکیاں بٹیں گی، وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ اگر وہاں کسی مظلوم نے آپ کا دامن پکڑ لیا تو آپ کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی، نیکیوں سے پلڑا خالی ہوا تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ ابھی زندگی ہے، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، اپنے معاملات اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں کسی پر بھی ظلم کیا، وہ ظلم بھلے کسی کافر پہ کیا، اسلام کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس سے اپنے معاملات سیدھے کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ قیامت کے دن درہم و دینار کا سکہ نہیں چلے گا، وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضى بین الناس بالدماء، قیامت کے دن جب معاملات کی اعمال کی فائلیں کھلیں گی تو سب سے پہلے خون کی فائل کھلے گی۔ یہ بڑی خطرناک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر کوئی ناحق مارا گیا اور اس کو مارنے والے ساری زمین و آسمان کی مخلوق ہو اور وہ ظالم ہو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، سب کو اٹھا کر جہنم کے حوالے کر دے گا۔ کسی ایک ناحق خون کو بہانا کتنا بڑا جرم ہے، اور آج بات بات پر پانی سے سستا خون ہو چکا ہے۔ بھتیجے چچا کو قتل کر رہے ہیں، چچا بھتیجوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی بیوہ بھابھی کو قتل کر رہا ہے، کوئی پڑوسیوں کو قتل کر رہا ہے، کہیں زمین پر پانی کا بارہ لگا ہوا ہے اور وہ نمبر کسی نے اس کے زمین سے پانی بند کر کے اپنی زمین پہ کھول لیا ہے، نمبر اس کا بنتا نہیں تھا، اس نے چوری کرنا شروع کر دیا، اس پہ لڑائی ہوئی، 10 لاشیں ادھر گر گئی، 5 لاشیں ادھر گر گئی۔ خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کرنا جہنم کا ایندھن بننا ہے، اور یہ فائل قیامت کے دن سب سے پہلے کھلنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، جھگڑوں کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ہوگا۔ سیدنا زبیر نے عرض کی، اللہ کے رسول کیا خاص گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمارے باہمی معاملات کو بھی دہرایا جائے گا؟ کچھ معاملات تو ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، کسی نے چوری کی، کسی نے زنا کیا، کسی نے شراب پی، کسی نے قتل کیا، یہ معاملات گناہوں والے تو کھلیں گے، لیکن جو آپس کے جھگڑے ہیں کیا یہ جھگڑے بھی وہاں پر دہرائے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں یہ جھگڑے بھی وہاں پر دہرائے جائیں گے، یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا حق نہ دے دیا جائے۔ آج حقداروں کو حق دینے سے ہماری جھوٹی بنائی ہوئی تراشی ہوئی عزت پر حرف آتا ہے۔ قیامت کے دن یہ جھگڑے اللہ کے سامنے، یہ فائلیں پھر کھلیں گی اور مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے معافی مانگ لیجئے، راضی کر لیجئے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مسلمانوں کو راضی کر لیجئے، اپنے معاملات اسی دنیا میں صاف کر لیجئے، ان کو خوش کر لیجئے، وگرنہ یاد رکھیے آپ کے یہ جھگڑے قیامت کے دن دوبارہ اللہ کے سامنے کھلیں گے۔
سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار، جب اہل ایمان آگ سے خلاصی پالیں گے تو انہیں دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پہ روک لیا جائے گا، فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کے درمیان دنیا میں جو لڑائی جھگڑے جو مظالم ہوئے ان کا پورا حساب و کتاب ہوگا، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، جب اپنے جھگڑوں سے اور مظالم سے پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر ان کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، دل کے اندر تاکہ کوئی نفرت نہ رہے، کوئی بغض نہ رہے، وہاں پر سب کے ساتھ معاملات ہوں گے اور تمام مظالم کے اور جھگڑوں کے فیصلے ہوں گے۔ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ ادل بمنزلہ کان فی الدنیا، ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے بہتر طور پر پہچانے گا جو اس کا ٹھکانہ دنیا میں ہوا کرتا تھا۔ تو بھائی، یہ آپ اس کے جھگڑے، یہ آپ اس کی لڑائییں، یہ آپ اس کے اختلافات، یہ ایک دوسرے پہ ظلم، یہ ایک دوسرے کا حق مارنا، یہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہونا ہے، یہ فائلیں کھلنی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو آج ہی اپنے معاملات کو صاف کر کے وہ ان جھگڑوں سے اور ان لڑائیوں سے اور ان مظالم سے اپنے دامن کو پاک صاف کر کے اللہ کی طرف بلند ہو جائے، وگرنہ پھر وہ دن تو ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کسی بھائی کے پاس جائیں، اپنی بہن کے پاس جائیں، اپنے عزیز کے پاس جائیں اور ایک گھر کی چار دیواری کے اندر معاملہ ختم ہو جائے اور وہاں تو پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ یہ حساب و کتاب کا منظر اتنا شدید ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ذات کو بھی پیش کر کے اپنے صحابہ سے آخری ایام میں کہا تھا، اگر میں نے کسی پہ کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، وہ اپنے مجھ سے بدلہ لے لے، قیامت کے دن مجھ سے کوئی سوال نہ کرے۔ ایک صحابی اٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے پیٹ پر لکڑی ماری تھی تو میرا جی چاہتا ہے میں بھی بدلہ لے لوں۔ آپ نے کہا اس کو بدلہ لینے دو، آگے آنے دو۔ اس کو لاٹھی دے دی گئی، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک بطن پر، پیٹ پر کپڑا پڑا ہوا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا، آپ نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، لاٹھی کو پھینکا اور آپ کے بدن کے ساتھ چمٹ